السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان مبارک کے موقع پر جہاں اتنی مصروفیات اور مبارک مہینہ ہے، وہاں اتنے سوالات ہمارے حضرت کے لیے کافی ہیں اور ان کے مداح سوال لے کر حاضر ہیں۔ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا، میں ان کا بہت مشکور ممنون ہوں۔ جناب ندیم زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا فضل۔ حضرت ایک سوال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو گھر کے اندر پریشانی، بیماریاں اور کاروبار کا نہ چلنا، صحتوں کا خراب رہنا، اس کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کو بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جادو جنات کا اثر ہے۔ اس میں دوائیں بھی شاید کام نہیں کرتی، اس پر بھی آپ روشنی فرمائیے گا کہ وہ کیا سلسلے ہوتے ہیں اور پھر آخر میں ہی کیوں عاملین کے پاس آتے ہیں، اور اس میں یہ بتا دیجیے گا کہ اس کی علامتیں بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ جنات اور جادو کا مسئلہ ہے، تاکہ لوگ اچھے عامل کے پاس جائیں۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہو گئی جی، ایک تو ہو گیا جادو کی جو علامتیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ جادو کی جو قسم ہے وہ کس قسم کا جادو ہے۔ پہلے ہمیں تخصیص اس چیز کی کرنی ہوگی کہ آیا کہ یہ جادو کسی انسان کے ذریعے سے کرایا ہوا جادو ہے یا جنات کا جادو ہے۔ تو پہلے تو یہ تخصیص کرنی ہوگی، کیونکہ دونوں کی علامتیں الگ الگ ہوں گی۔ جی، اگر سحر ما جن جس کو بولتے ہیں عملیات کی زبان میں، اگر جنات کے ذریعے سے جادو ہو رہا ہے تو اس کی علامتیں الگ ہوں گی۔ اگر انسان نے کسی انسان سے جادو کروایا ہے، یعنی کہ انسان نے جادو کیا ہے، تو اس کی علامتیں الگ ہوں گی۔ تو وہ دونوں کا سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پہلے عامل یہ دیکھے کہ یہ جادو کس قسم کا ہے، جی، اس کے بعد پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور کہاں سے چلا ہے تب اس کی پکڑ۔ وہ پھر دیکھنا ہے۔ دیکھیے اگر جنات جادو کر رہے ہیں تو یہ لامحالہ جنات گھر میں موجود ہے، بے شک، وہ جادو کر رہے ہیں، وہ اذیت پہنچا رہے ہیں، تو اس کی علامتیں بالکل الگ ہوں گی۔ جی، اور اگر کسی انسان نے جادو کیا ہے تو اس کی نیت ہوگی کہ وہ کس چیز پہ جادو کر رہا ہے، کاروبار کی بندش کرنا چاہ رہا ہے، یا بیمار ڈالنا چاہ رہا ہے، یا آپس کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یا کچھ اور اس کا مقصد ہے، تو وہ اس کی علامت الگ ہوگی۔ تو اس کی یہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو انسان کس بات سے سمجھے کہ مجھ پر جادو ہے؟ اگر دوا اثر نہیں کر رہی، آدمی کوئی صحیح فیصلے نہیں لے پا رہا، جی، ہر چیزوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، آپس میں بلا وجہ کا انتشار اگر ہو رہا ہے پیدا، دیکھیں انتشار کوئی بیماری کی وجہ نہیں ہو سکتی، تو اگر آپسی انتشار ہو رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہاں یقیناً کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے، کچھ شیطانی حملے جو ہوتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ بہت سی بار اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرف ذہن جانے نہیں دیتے وہ، جی، لیکن بس اس میں اللہ کا فضل اگر ہوتا ہے، جی، اور کہتے ہیں کہ بیماری کو اگر شفا ملنا ہے تو اس کا اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، اور وہ صحیح آدمی کے پاس پہنچ کر کے اپنا علاج کرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں ایسے اسباب نیک مہیا بندوں فرما کے لیے، اور نیک بندوں سے ملا دیتے ہیں اچھے عاملین سے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ اگر سحر ما جن ہے، جی، سحر ما جن کا علاج ہر عامل نہیں کر پائے گا، بالکل بالکل، بلکہ اگر وہ علاج کرے گا تو اس کی دو نقصانات ہیں۔ جی، وہ اہل خانہ کے اوپر بھی پریشانی بڑھ سکتی ہے اور عامل کے اوپر بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی نوسکھیا عامل ہے جی، اور وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے علاج کے دوران، تو اس کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے باقاعدگی سے حفاظتی عمل کر رکھے ہوں، یہ نہیں کہ کتابوں میں سے دیکھ کے نقش لکھے اور دے دیے، تو اس سے دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے، عامل کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کے لیے، جی، کہ سپوز آپ طاقتور ہیں اور اگر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے صحیح، کہ میں آپ کے اٹیک کو برداشت کر سکوں، جی، تو مجھے بہت سمجھ کے آپ سے بات کرنی پڑے گی، صحیح بات، اور اگر میں نے بنا سوچے سمجھے آپ پہ حملہ کر دیا، اور جب آپ میرے اوپر اٹیک کریں گے اپنے ڈیفینس کے بعد، بالکل، تو میں اس کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ صحیح، تو اس لیے عامل کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عامل کے پاس طاقت نہیں بالکل، تو اس کی جان کو بھی لالے ہو جائیں گے، عامل کی بھی اور اس کے عامل کے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ کھیل بڑا مشکل ہے، اس لیے میں آپ کے حوالے سے ایک درخواست بھی کروں گا بالکل، بے شک، ان عاملین حضرات سے جو نوسکھیاں ہیں جی،
کہ ویسے بھی شرعی اعتبار سے باقاعدگی سے اگر کسی علم کو آپ نہیں جانتے تو اس کی اجرت بھی لینا حرام ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا آپ کے ذریعے سے ان عاملین حضرات سے، نوسکھیا عاملین سے، کہ اس چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالیں لعنت کی وجہ سے، نہیں تو ان کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے عاملین حضرات نے اگر یہ کام کیا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو پریشانی ہوئی ہے، جناتوں نے ان کی اولاد کو پریشان کیا ہے. تو یہ کام بہت مشکل کام ہے، کہنے کو لوگ کر دیتے ہیں، حلیہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی خاصا انہیں اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ میں آپ سے کے ذریعے سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان انہیں آگے چل کے اٹھانا پڑے گا، لہٰذا یہ ایک آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کام سے دور رہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے سوال کا جواب تو بہت اچھا دے ہی دیا اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن مزید اس کے اندر آپ نے جو بتایا ہے کہ بڑا نقصان اور بڑا خسارہ ہو جاتا ہے مریض کو نہیں بلکہ پورے گھر کو بھی، تو اس سے بچیں. نہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے عاملین صاحب کیلے پڑھ کے دے دیتے ہیں کہ صاحب گھر کی بندش کر دو، اس کے بعد بندش کے باوجود تکلیف بڑھتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علاج کا طریقہ کار غلط ہے، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے ان کا علاج کرنے کا. یہ بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر جلدی حاضر ہوتے ہیں ہم جناب ندیم زیدی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.